صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے سندھ کی جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ برے سلوک کی خبروں کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہا کہ قیدیوں جاتا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے اسکرین پر جیل کے اندر بچوں کا اسکول دکھایا۔ غیر قانونی تارکین وطن کے راہزنی اور دیگر جرائم میں ملوث ہوئے ہیں، انہیں وطن واپس بھیجا جائے گا۔ کہ لانڈھی جیل میں جوینائل جیل ہے ہی نہیں اور لانڈھی کی تصویر نہیں دی۔ پھر کہا گیا نہیں جی یہ وومن جیل جو ہے اس کی ہے، تو اس میں بھی ہم نے معلوم کیا وہاں کی بھی تصویر نہیں نکلی ہے۔ تو سندھ کے کسی بھی، جب ساری معلومات کی ایڈوائزر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پریزن کے، سندھ کے کسی بھی، تھوڑا خاموشی پلیز، سندھ کے کسی بھی جیل کی یہ تصویر نہیں ہے۔ انلیگل امیگرینٹس جو ہے وہ ہمارے پاس، مطلب سندھ گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، کوئی 129 129 فیمیل پرزنرز ہیں، 178 جو ہیں وہ بچے ہیں۔ اچھا یہ بتا دوں کہ یہ بچے جو ہیں وہ اریسٹڈ نہیں ہیں۔ اگر کوئی بھی خاتون جو ہے جس کی اولاد ہے اور وہ اگر 7 سال سے کم عمر کی ہے تو اس کو اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا اجازت دی جائے۔ یہ کوئی اسکول نہیں ہے، یہ جیل کے اندر ہی سمجھے کہ انہوں نے مونٹیسری اسکول بنایا ہوا، لیکن مطلب یہ کوئی پرائیویٹ اسکول یا گورنمنٹ کا اسکول نہیں ہے، یہ جیل کے اندر کا ہے۔ یہ دیکھ لیں جی، اس سندھ میں کوئی اس طریقے سے خدا نہ خواستہ کا سلوک جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ اور میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دس از ناٹ دا میٹر آف کہ صرف یہ افغانی انلیگل امیگرینٹس کا ہے، نائجیرین ہے یا باقی اور بنگلہ دیشی کسی بھی ملک کا جو بھی انلیگل امیگرینٹ ہے اس کے ساتھ پوری دنیا میں ایک ہی قانون ہوتا ہے، وہ ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو پرزنرز ہیں، ڈیفینیٹلی ایک اور سوال یہ آئے گا کہ پھر اب کیا ہوگا، لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور یہ اپنے ملک جائیں اور جا کے اپنے ملک میں واپس یہ قیام پذیر ہوں۔ یہ بات بالکل کلیئر میسج ہے کہ کوئی بھی انلیگل امیگرینٹ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی نیشن کا ہو، میں صرف کسی ایک نیشنل کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی شخص کسی بھی نیشنلٹی رکھتا ہو اور وہ یہاں پہ پاکستان میں بغیر ویزا کے انلیگلی رہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ قانون کا کام ہے، یہ ان آفیسرز کا کام ہے جن کو تنخواہیں اس چیز کی ملتی ہیں کہ آپ نے اس ملک کو قانون کے دائرے میں رکھ کر چلانا ہے۔ آپ دنیا کے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ انلیگلی جہاں پہ رہ سکو، غیر قانونی طور پہ رہ سکو۔ اور جہاں تک آپ نے کرائم کی بات کی، اسٹریٹ کرائم کی بات کی، ڈیفینیٹلی اس طرح کے کچھ کیسز آئے ہیں اور اس کو کیسز کو میرٹ پہ دیکھا جا رہا ہے۔ کیسز کو یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جی یہ کرائم کرنے والا کون ہے۔ کرائم کرنے والا کسی بھی ملک کا شہری ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، اگر کرمنل ہے تو اس وقت کرمنل کے لیے جو نام ہے اسی قانون کی طرف سے کام ہوگا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے دی جانے والی ایمنسٹی اسکیم کل ختم ہو جائے گی۔ ایمنسٹی اسکیم ختم کرنے کے لیے وزارت داخلہ نے نادرا کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ 1 جنوری سے پاکستان میں اوور سٹے کرنے والے غیر ملکی باشندوں سے جرمانہ وصول کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نادرا ایگزٹ پرمٹ کے لیے موصول ہونے والی درخواستوں پر 1 سال سے زیادہ اوور سٹے کرنے والوں سے جرمانے کی رقم وصول کرے گا۔ ایمنسٹی اسکیم ختم ہونے پر 1 سال سے زیادہ اوور سٹے کرنے والوں کا نام بلیک لسٹ میں داخل کر دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اپنے ناظرین کو آگاہ کرے سندھ پولیس اہلکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مراعات دینے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ گھروں کے منصوبے پر بھی کام شروع کر دیا گیا۔ مقابلے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کے لیے ویلفیئر فنڈز میں 100% اضافہ کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے دانیال سید سے۔ جی دانیال۔ جی بالکل، سال 2022 اختتام کو ہے اور سال 2023 کا آغاز ہونے کو ہے۔ سندھ پولیس کے جو جوان ہیں ان کو اپنے لیڈر، اپنے کمانڈر آئی جی سندھ سے بہت ساری امیدیں ہیں آنے والے سال کے لیے کہ ان کی اصلاحات کے لیے، سماجی بہبود کے لیے، فلاحی بہبود کے لیے یقینی طور پر پولیس اہلکار پر امید ہیں کہ آنے والے سال میں ان کے لیے مزید بہتری کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب، ان سے مزید جانتے ہیں کہ آنے والے سال سندھ پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ سر کیا خوشخبری، کوئی اچھی بات بتانا چاہیں جو سندھ پولیس کے جوانوں کے لیے آنے والے سال میں آپ ان کو فراہم کرنے جا رہے ہو، سماجی ہو یا فلاحی بہبود کا کوئی ایسا کام ہو جو ان کے لیے کیا جا رہا ہو؟ گورنمنٹ نے اس سال
جو اسکیل کا ہمارا پرابلم تھا، گورنمنٹ کی مہربانی کہ انہوں نے ان کے اسکیل بڑھائے، اور مطلب یہ کہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک انسینٹیو تھا جو ساری پولیس کو ملا۔ پھر ہمارا ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے، وہاں پہ جو بھی ٹرینی جاتا تھا یا نیا ریکروٹ جاتا تھا تو اس کو کھانے کو اپنے پیسے دینے پڑتے تھے، تو چیف منسٹر صاحب نے وہ اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی یہ جو کھانے کے پیسے ہیں وہ اب گورنمنٹ بھرے گی، تو وہ پیسے بھی ہمیں گورنمنٹ نے دے دیے۔ ابھی اس ماہ سے مطلب یہ کہ جتنے بھی ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پہ سرکاری طور پہ یہ کھانا مطلب ان کو ملے گا۔ اور نیچرلی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ویلفیئر کے مد میں ہوتی ہیں۔ ہمارے ویلفیئر کے جو فنڈ ہیں اس میں میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو جوان ہیں جن کو خاص طور پہ وہ جوان جو انکاؤنٹر میں زخمی ہوتے ہیں، ہم بیسٹ علاج کراتے ہیں یہاں پہ، جو بیسٹ ہاسپٹل ہے اس میں اس کو لے جاتے ہیں، اس کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ مطلب گورنمنٹ افورڈ کرتی ہے۔ تو یہ دس از سم تھنگ گڈ جو مطلب ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ ہیلتھ انشورنس والا سسٹم ہے جو بہت سالوں سے ڈسکس ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن یہ ہو نہیں پایا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ مطلب میڈیکل سائڈ پہ جتنا میکسیمم پولیس کو ریلیف مل سکے۔ نیچرلی وہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی فادر مدر ہیں، تو ان کو میڈیکل کے ریفرنس سے کوئی ریلیف ملے، تو اس پہ ہم بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ لگا ہوا ہے۔ تقریباً 60,000 کے قریب مین پاور یہاں پہ پولیس کی کراچی میں رہتی ہے، لیکن اگر سرکاری گھر آپ دیکھیں تو وہ 4,600 کے قریب ہیں، تو مطلب یہ کہ یہ 10% سے بھی مطلب یہ کم ہے۔ ہم چاہیں گے کہ بھئی ہم گورنمنٹ کو پروپوزل دیں اور اس میں ہمارے ہاؤسنگ اسکیمز کو مطلب بہتر کریں، تو وہ پروپوزل بھی بن رہا ہے۔ رین ایمرجنسی آئی، اس میں ہمارے کافی اسٹیبلشمنٹس گری ہیں، ان کو گورنمنٹ جو ہمیں بجٹ کرتی ہے تقریباً 500 ملین کے قریب پیسے تھے جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے۔ ابھی مطلب ریپیئر کا کام کافی چل رہا ہے۔ مزید ہم چاہتے ہیں کہ جو اور ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کی ریپیئر بہت ضروری ہے اور اتنے پیسے جو ملے ہیں ان سے نہیں بن پا رہا، تو ہم نے سیکنڈ بھی پروپوزل وہ بنا کے گورنمنٹ کو سبمٹ کیا ہے کہ بھئی یہ پیسے بھی ہمیں ضروری دیں آپ۔ سر بہت ساری نیک تمنائیں سندھ پولیس کے لیے۔ بالکل آئی جی سندھ صاحب نے جیسے بتایا کہ سندھ پولیس کے جو اہلکار افسران ہیں ان کے لیے نہ صرف میڈیکل جو انشورنس کا سلسلہ تھا اس کو حتمی جامہ پہنایا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے ان سندھ پولیس کے جوانوں کے لیے وہ بھی لانچ کی جا رہی ہے، اور مزید بے تحاشا جو کام ہے آئی جی سندھ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سندھ پولیس کے جو جوان ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے، سماجی ان کی ریلیف دینے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے، جس کے لیے سندھ پولیس اپنے جوانوں کو ریلیف دینے کے لیے تمام تر اقدامات لا رہی ہے۔ جی سستے بازار کے تاجر بھی مہنگائی سے پریشان ہو گئے ہیں۔ صدر انشور لائن مارکیٹ کے محمد شاہد کا کہنا ہے انشور لائن پورے کراچی کا سستا بازار ہے، مگر 2 سال سے کاروبار ٹھپ ہے۔ مزید کیا کہتے ہیں یہ تاجر بتائیں گے ہمارے نمائندے کاوش۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کراچی کی رنچو لائن مارکیٹ میں۔ یہاں پر لوکل سطح پر جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر کپڑوں کی خرید و فروخت کا کاروبار ہوتا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں مہنگائی کے باعث یہاں کی جو رونقیں ہیں وہ بھی کسی حد تک مان پڑی ہیں۔ میرے ساتھ مارکیٹ کے وائس پریزیڈنٹ محمد شاہد صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیں کاروباری سرگرمیاں مہنگائی سے کتنی متاثر ہوئی ہیں؟ بھائی رنچو لائن کا جو بازار ہے وہ میرے خیال میں پورے کراچی میں اس نوعیت کا ہے کہ یہاں مارکیٹ میں کم پرائس میں سامان ملتا ہے، لیکن گزشتہ 2 سالوں سے یہاں پر اتنا برا حال ہے کہ مارکیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گاہک نہیں ہے، ورنہ یہاں پر چلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ گاہک کا لینا اور دکاندار بھی سروائیو نہیں کر پا رہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ پہلے 2 لاکھ 3 لاکھ میں دکان بھر جاتی تھی، اب 10 لاکھ روپے کے اندر بھی دکانیں نہیں بھرتی ہیں۔ کس طریقے سے دکاندار کام کریں؟ اور دوسری بات یہ کہ دکاندار تقریباً یہاں پر کرایہ دار ہیں، اس کے کرایے بھی بہت بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے مہنگا سامان آ رہا ہے، مہنگا بیچ رہے ہیں تو لوگ نہیں لے پا رہے ہیں۔ 2 لینے والا یعنی سوٹ 1 لے رہا ہے، 4 لینے والا 2 لے رہا ہے، مطلب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اس میں۔ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وجہ یہ حکومت کی ناقص پالیسیاں کہ ڈالر کہاں جا رہا ہے، گولڈ کہاں جا رہا ہے۔ کوئی بھی بات ہو تو یہی بات ہو خریداری کے لیے جائیں، جب 1 ہفتے بعد جاتے ہیں تو ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں، جب ہم بیچ کے فارغ ہو کے دوبارہ لینے آتے ہیں تو ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں۔ گاہک سے بات کریں قیمت بڑھانے کی، بات ہی نہیں کرتا۔ جی بالکل، رنچو لائن مارکیٹ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ حکومت کی جو ناقص پالیسی ہے ان کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ بے لگام ہو چکا ہے۔ یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں ایک وقت میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن موجودہ حال میں مہنگائی کے اس لہر میں یہاں کی رونقیں بھی ماند پڑ گئی ہیں۔ جی
ملک کے بالائی علاقے ان دنوں دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے ٹرینیں آپریشن جو ہے وہ متاثر نظر آ رہا ہے۔ مزید بتائیں گی عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادیہ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل ان دنوں ملک کے بالائی حصوں میں جو ہے وہ دھند ہے۔ دھند کی وجہ سے متعدد گاڑیاں جو ہیں وہ گھنٹوں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے محکمہ ریلوے کا یہ بتانا ہے کہ ان دنوں خاص طور پر پنجاب اور دیگر اضلاع جو ہیں یا دیگر صوبے جو ہیں وہاں پر دھند جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے اگر گاڑیاں روانہ ٹائملی ہوتی بھی ہیں تو وہاں پر تاخیر سے پہنچتی ہیں، اور وہاں سے پھر تاخیر سے روانہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کراچی تاخیر سے پہنچتی ہیں۔ تو یہ شیڈیول جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور آج جو گاڑیاں تاخیر سے یہاں پہنچیں گی ان میں سب سے زیادہ لیٹ رحمان بابا ایکسپریس ہے، جو کہ تقریباً 4 گھنٹے کی تاخیر سے کراچی پہنچ رہی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر میل تیزگام جو ہے وہ 2 گھنٹے کی تاخیر سے آئے گی۔ علامہ اقبال ایکسپریس تقریباً 3 گھنٹے کی تاخیر سے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہزارہ ایکسپریس جو ہے وہ 2.25 گھنٹے کی تاخیر سے کراچی پہنچے گی۔ کراچی ایکسپریس بھی 2 گھنٹے کی تاخیر سے کراچی آ رہی ہے۔ ملت ایکسپریس 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے کراچی آئے گی، جبکہ پاک بزنس ایکسپریس کی بات کریں تو وہ بھی 2.5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ تو یہ وہ گاڑیاں ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر کراچی پہنچتی ہیں، اور ان کا شیڈیول جو ہے وہ متاثر ہے۔ اوورآل اگر تمام گاڑیوں کی بات کریں تو اس وقت کراچی سے ہی نہیں بلکہ ملک بھر سے جو گاڑیاں ریلوے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں ان کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 گاڑیوں میں سے بیشتر گاڑیاں جو ہیں وہ گھنٹوں تاخیر سے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مزید گاڑیاں چلانے کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ ریلوے اس حوالے سے ابھی کوئی بھی بیان جاری کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے کہ مزید جو دوسری گاڑیاں بند ہیں، جن میں عوام ایکسپریس ہے، شالیمار ایکسپریس ہے، گرین لائن ہے، یہ کب چلیں گی، اس حوالے سے محکمہ ریلوے کا کہنا ہے کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تیاریاں جو ہیں وہ ضرور کی جا رہی ہیں، لیکن ان کو بھی شروع کر دیا جائے گا۔ جی، سائیکل پر دنیا کی سیر کرنے والے برازیلین فیملی کا کراچی میں ٹھہراؤ ہے۔ کرسٹوف نامی سیاح اپنی 3 بیٹیوں کے ہمراہ کیماڑی پولیس کا مہمان بن گیا۔ تفصیلات جانیے رپورٹ میں۔ شوق اور عزم جواں ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کی تازہ مثال ہے برازیل کی یہ سیاح فیملی۔ سائیکل پر دنیا کو سیر کو نکلی یہ فیملی کئی ممالک گھومنے کے بعد کراچی پہنچی اور ایک رات کے لیے کیماڑی پولیس کی مہمان بنی۔ کرسٹوف نامی برازیلین سیاح اپنی 3 بیٹیوں کے ہمراہ کراچی پہنچے۔ سائیکل چلا کر آنے والی کم سن بچیاں بھی پاکستان آ کر بہت خوش ہیں۔ برازیلین سیاح کرسٹوف کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں یومی، سوہالیہ اور جمانجا کے ہمراہ 2.5 سال قبل برازیل سے سائیکل پر دنیا گھومنے نکلا۔ وہ 3 دن قبل ایران سے بلوچستان میں داخل ہوا اور 3 دن کے سفر کے بعد کراچی پہنچا۔ Yes, first I want to say thank you for the hospitality, and the police were very kind and very helpful. When we arrived here yesterday in the night, we couldn't find a hotel, so they were helping us very good. They brought us breakfast, and they gave us food yesterday. کراچی پہنچنے پر ایس ایچ او سعید آباد انسپیکٹر شاکر حسین نے برازیلین سیاح اور اس کی فیملی کا استقبال کیا۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ تھانے میں ان کی بہترین مہمان نوازی کی گئی۔ کرسٹوف کی بیٹیوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بارے میں جو تاثر ہے وہ غلط ہے، یہاں کے لوگ، یہاں کا کلچر اور کھانا بہت عمدہ ہے۔ When I go to Brazil, I will miss Pakistani food. My name is Sohalia, and I want to see all culture, people, food, all. My name is Jimanja, and I'm very happy to be in Pakistan because before, when you hear the media, they always say it's very bad. When you go to Turkey, everyone say it's bad in Pakistan. So when I came here, it's the opposite. So I'm very happy to be here, and the people are very nice. پولیس نے تمام سیاحوں کو اپنی حفاظت میں برازیلین سفارت خانے پہنچایا، جہاں سے برازیلین سیاح فیملی واپس برازیل روانہ ہو گئی۔ کیمرامین عبدالواحد کے ساتھ دانیال سید، سٹی 21۔ ایم کیو ایم دھڑوں کو ایک کرنے کا مشن کڑے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ خالد مقبول کی قیادت میں مصطفیٰ کمال متفق۔ گورنر سندھ کی پی ایس بی چیئرمین سے ملاقات ہے۔ مصطفیٰ کمال نے گلدستہ پیش کیا، کہا ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل وقت آنے والا ہے، لوگ مشکل میں ہیں، اچھی خبر سننا چاہتے ہیں۔ متحدہ کے بکھرے دھڑوں کو متحد کرنے کا مشن۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری ایک ہونے کا پیغام لے کر پی ایس پی کے مرکز پاکستان ہاؤس پہنچے۔ کامران ٹیسوری نے سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا کہ وہ پاکستان صوبے اور اس شہر کی ترقی چاہتے ہیں۔ شہر کی حالت بہت بری ہے، ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہیں، مگر شہر کی کسی کو فکر نہیں، اوپر سے کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہمیں ہی خود کچھ کرنا ہوگا۔ نفسا نفسی میں پڑ گئے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے، شہر کو نہیں ٹھیک کر رہے۔ آپ یقین جانیے
اگر ارادہ ہو اور نیت ہو تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا. کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی آ کے آپ کو گھر میں پانی کا کنیکشن نہیں لگا کے دے گا, بالٹی اٹھا کے خود ہی جانا ہے اگر پانی نہیں آ رہا. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہم گورنر سندھ کے شہر کی ترقی کے پیغام پر آگے بڑھے ہیں. ہم پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی محاذ نہیں بنا رہے, شہر کی بھلائی کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. ہم سے پہلی ملاقات میں اپنی بات رکھی, سامنے بات رکھی کہ ہمیں شہر کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے. تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں ہوا اس والی بات پہ, کیونکہ ہم یہ بات پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں. آپ سب لوگ میرے ذمہ داران اور کارکنان گواہ ہیں کہ میں نے میڈیا کے سامنے درجنوں دفعہ یہ بات کی ہے کہ اس شہر کے مسائل کے حقوق کے لیے کوئی بھی آئے اور آگے چلے, میں اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. 10 دفعہ میں نے یہ بات پہلے کہی ہے. تو اگر کوئی بھی ہم سے آ کر بات کرے گا اور بات کرنا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا, یا ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہمارے پاس تجویز آ رہی ہے, تو ہم اس شہر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے, ہم سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے, مل کر کام کرنے کے لیے, جڑ کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. سربراہ پاک سرزمین پارٹی کا کہنا تھا کہ آج ملک جس معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے, ہمیں ذاتی انا کو پیچھے رکھ کر اجتماعی سیاست کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ مل کر اس دلدل سے کراچی کو ہی نکالا جا سکتا ہے. کراچی کا نظام ٹھیک کر دیں, پھر ملک کیسے پھلتا پھولتا ہے.